اس وائس کو مگر مکمل سنیے گا، انشاءاللہ تقدیر کے حوالے سے فائدہ ہوگا، اور مشکلات جو درپیش ہو اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اور بچ جائیے گا انشاءاللہ۔ تقدیر اصل میں کہتے کسے؟ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مخلوق جو ہے اس کا نفع، ضرر، حسن و قبح، یعنی اس کی اچھائی برائی، اس کو کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا، اس کی مدت حیات، کب تک زندہ رہے گا، کب مرے گا، اس کا عمل کتنا ثواب ملے گا، کتنا عذاب ملے گا، اور کیا کام کرے گا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، کتنا اس کو رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیا عمل کرے گا، یہ سب جو پہلے سے مقرر ہے اسی کا نام تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ لکھا گئی، لکھ چکی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں شائستہ کے حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن جمے ہوئے خون، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر اس کے بعد فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے، یعنی فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، پھر وہ روح پھونکتا ہے، روح پھونکنے کے بعد اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اس کا رزق، کہ یہ بچہ جو ہے پیدا ہوگا اس کا رزق کیا ہے، کہاں سے ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، اور ایک ہے اس کا عمل، اور ایک ہے اجل کہ کب مرے گا اور عمل کیا کرے گا، اس کے بعد وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو بچے کے پیدائش سے پہلے ہی یہ سب متعین ہو جاتا ہے، اور یہی کیا ہے، تقدیر ہے۔ اچھا، تقدیر یہ ضروریات دین میں سے، اس کا ماننا فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر، مسلمان نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس امت میں تقدیر کا انکار کرنے والا وہ مجوسی ہے، اس امت میں تقدیر کا انکار کرنے والا مجوسی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجوسی کافر ہے، آتش پرست کو کہتے ہیں، آگ کو پوجنے والے کو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو تقدیر پر ایمان نہ لائے نا، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے بہت دور ہے، بہت دور۔ اچھا، جیسے کوئی بچہ ہے، اب اس کو دیکھ کر، اس کے طریقے کو دیکھ کر، حرکات اور سکنات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا ہے آدمی کہ یہ بچہ ایسا ہوگا، اور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ممکن میں کہ ایسا ہوگا، اس میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے تمام چیزوں کو جان لیا کہ یہ بندہ ایسا کرنے والا ہے، یہ بندہ ایسا کرنے والا ہے، یہاں مرے گا، یہ کھائے گا، یہ ثواب ملے گا، اسے یہ عذاب ملے گا، کافر ہوگا، مسلمان ہوگا۔ علم ازلی سے جاننے کے بعد جو لکھ دیا اللہ نے، وہ یقینی ہے، وہی تقدیر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ غلطی کا ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ مطلب لکھی جا چکی ہے تو پھر ہمارا عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے جاؤ، ہر ایک کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا گیا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ مطلب جنتی لوگ جنت والے عمل کرتے رہیں گے، اور جہنمی جہنم والے۔ اچھا، پھر یہاں پر ذہن میں ایک یہ سوال ہوگا کہ کسی کے تعلق سے یہ لکھ دیا گیا، یعنی کہ اس کے تعلق سے اگر فسق لکھ دیا گیا، یعنی فاسق ہونا یا کافر ہونا، تو پھر اس کا عمل کا یہ تو مجبور والی صورت ہو جائے گی، مجبور والی بات ہو جائے گی۔ تو کہا کہ دیکھیے مجبور والی بات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے علم ازلی سے اس بندے کے تعلق سے لکھ دینا، اس لکھ دینے نے اسے مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ بندہ اپنے اختیار سے کافر بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے اختیار کو کفر کی طرف پھیرا
اور جیسے کفر کی طرف پھیرا اور اللہ نے ارادہ فرمایا اور وہ کافر ہو گیا، تو اس نے اپنے اختیار کو زائل کیا، برباد کیا، لہذا اس کی پکڑ ہوگی۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ مطلب تقدیر کا جو انکار کرنے والا ہے وہ بیوقوفی اس کا انکار کرے گا۔ یعنی جب آپ نے خدا مان لیا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے مجھے عقل بھی دی ہے، اور اس کے بندے کے عقل کا عالم یہ ہے کہ وہ اسباب کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جلے گا، اس کو پتا ہے، ابھی ڈالا بھی نہیں اور پتا چل گیا کہ ہاں ہاتھ جلے گا۔ تو جب بندے کا عالم یہ ہے، اس کی عقل کا عالم یہ کہ اسباب کو دیکھ کر کے وہ بیان کر دے کہ اب ایسا ہونے والا ہے، یہ بہت زیادہ بیمار ہے، اب انتقال ہو جائے گا، زہر کھا رہا ہے، یہ مر جائے گا۔ تو بندے کا عالم یہ ہے کہ تکا لگائے، یہ لگائے اور وہ سچ بھی ہو جاتا ہے، وہ حقیقت میں واقع بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو اس نے کیا اس سے جو ہونے والا ہے اس کو جان کر کے لکھ دینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو عقل قبول نہ کرے، بالکل عقل قبول کرے گی۔ اب رہا کہ آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، ایسے اکثر مسلمان جو تک برے کہتے ہیں کہ میری قسمت بری ہے، بہت بری قسمت ہے، اچھی قسمت نہیں ہے، تو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، کیونکہ مسلمان ہے اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے رب کو یہ اس طرح سے برا جملہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قسمت کو صرف برا کہتا ہے تو یہ کافر نہیں ہوگا، لیکن ہاں منسوب کرے خدا کی طرف کہ اس کا لکھنے والا برا ہے، کہ میری قسمت ایسا لکھ دیا معاذ اللہ، تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن صرف قسمت کو اگر برا بھلا کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ ہے کہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے، بالکل توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کا جواب ہوا۔ اب اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔